پھر ہمیں کیا کرنا ہے، جسمانی صفائی، غسل اور صفائی کی نیت. دیکھیے جمعہ کے دن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن سر سے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمارے کیا لکھا ہے، ثواب بھی لکھا ہے. اور ہمارے اسلام میں کیا ہے، صفائی آدھا ایمان ہے نا، صفائی پاکی آدھا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو صفائی بھی ہو جاتی ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے نا. تو ہم سوچئے نا، اگر ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں ہے نا، تو ہمارے لیے کتنی صاف صفائی، ہم پیر دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہے نا، سر کا مسح کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں بہت صاف صفائی کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن صاف صفائی بھی ہو جاتی، نہانا دھونا ہو جاتا ہے. اور آخرت کی تیاری، دین اور آخرت کے بارے میں سوچ پیدا ہوتی ہے. جمعہ کے دن خاص کر کے کیا ہو جاتا ہے، زیادہ تر الگ الگ جگہ پر کیا ہوتا ہے، خطبے ہوتے ہیں، نماز کے بعد تھوڑا بیان ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ نئی طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے تو آخرت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا. خطبے وغیرہ ہوتے ہیں، اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، دین اور آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا. تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے یہ، اور ہمیں جانا چاہیے جمعہ کی نماز میں. مردوں کو باہر جانا چاہیے، عورتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، اور پھر عورتوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آس پاس کہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں پر جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور خطبے اسلامی مسلمانوں کا اجتماعی، اور ہاں جیسے کہ اجتماع ہوتا ہے نا مسلمانوں کا، تو کس سے کیا ہوتا ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے نا. جیسے کہ آپس میں ہم بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن جو لوگ پتہ نہیں کتنے دنوں سے ملے نہیں ہو، لیکن جمعہ کی نماز میں ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے نا، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، مل جل کر رہو ہے نا. لیکن ہمارے دل میں کیا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد رہتی ہے. یہ چیز بالکل بہت بیکار ہے، ہمیں حسد کرنا ہی نہیں ہے. کیوں کریں ہم حسد، ہمارے نصیب میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے، کتنا ہمارے نصیب میں دانا پانی ہے، کتنا ہمارے نصیب میں رزق ہے. تو بھائی ہم کسی کے نصیب سے، کسی کی قسمت سے ہم کیوں کمپیئر کرتے خود کو کہ میرے پاس کیوں نہیں. یہ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکال دینا ہے. یا تو محنت کرے ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے محنت کرو، میں دینے کے لیے تیار ہوں ہے نا. تو ہمیں اپنے دل و دماغ سے دوسروں کے لیے حسد کرنا، یہ سب نکال دینا ہے. یہ سب بالکل غلط ہے. یہ جو حسد کرے گا وہ اس کے لیے تو کچھ ٹھیک ہے ہی نہیں، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا پھر انسان ہے نا. تو ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں کوئی بھی غلط چیزیں نہیں بولنا ہے. نہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ نے آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، آپ نے مجھے وہ نہیں. جو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنی محنت کرو، حاصل کرو. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی دینے والا. اور اللہ کی رضا اور برکت، جمعہ کے دن اللہ کی رضا اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے کام کرنا چاہیے جمعہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، خوش ہو ہے نا. کسی غریب کی مدد کر دی ہے نا، کسی کو خوش کر دیا ہے نا. اپنے سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ کی ہر ایک بات کو سمجھو، ٹھیک ہے. ماں باپ سے کہو کہ دعا کے لیے، لیکن ایک جو خدمت ہوتی ہے نا، ماں باپ کے دل سے خود بخود نکلتی ہے، وہ دعا آپ کو تا قیامت تک کے ملتی رہتی ہے. صحیح میں اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہے نا، اور ماں باپ کی جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، وہ آپ کو، ماں باپ اگر اس دنیا میں ہے نہیں لیکن تب بھی وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ہے نا. تو ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کے دل سے خود بخود دعا نکلے ہے نا. اور جب ماں باپ راضی تو پھر اللہ راضی ہے نا. ویسے ہی ہماری دنیا اور آخرت ویسے ہی بن جانی ہے نا. ہمیں، اور سب سے پہلے میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بچپن سے نبی کی سنتیں اور نماز کی اہمیت اور اللہ سے محبت بچپن سے اگر ہم سکھائیں گے نا، تو انشاءاللہ بچوں کے لیے کیا ہوگا، دین پر عمل کرنا اور دین پر چلنا آسان ہوگا ہے نا. اور پھر بڑے ہو کر وہ کیا کرے گی، آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کا احترام بھی کریں گے ہے نا.
بہت سے بچوں کو آج کل کیا کرتے ہیں، ماں باپ انگلش اسکول میں ڈال دیتے ہیں، یعنی دین کی تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ پڑھا لکھا کر بس ان کا. لیکن جو ایک محبت رہتی ہے نا ماں باپ کے لیے، وہ چیز ان میں نہیں ہوتی. پھر ماں باپ روتے پھرتے کہ بھائی ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، ایسے ویسے ہے، یہ ہے وہ ہے نا. تو ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے بچوں کو بچپن سے دین کی باتیں سکھانی ہے نا. دین پر چلنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگ پلیز، میں مرد حضرات سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز قبرستان جائے، کیونکہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، جن کے ہیں اللہ آپ لوگ پلیز ان کی قدر کریں، ماں باپ کی دعا لے دل سے، ہے نا. تو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ لوگ پلیز جائے قبرستان. ہفتے میں سے ایک بار تو آپ نکال سکتے ہو نا، ہے نا. دنیا کے کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم قبرستان نہیں جا سکتے، ہے نا. وہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہمارے گھر سے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی ملنے آئے، ہے نا. میرے گھر سے کوئی ملنے آئے اور ہم مجھے کچھ بخش دے، وہ انتظار میں رہتے ہیں. تو پلیز آپ جمعہ کے دن جائے، تھوڑا سا ٹائم نکالے اور کچھ پڑھ کر اپنے اصالِ ثواب کرے ان کے لیے، اور دعا میں یاد رکھے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. جمعہ مبارک.